السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی آج ہم پڑھیں گے پیج 79 سے الاقبال علی اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہونا. عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اقبال اور ایک ہوتا ہے ادبار. ادبار ہوتا ہے پشت پھیر جانا، منہ موڑ جانا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا ادبار النجوم. وسر الصلاۃ وروحها ولبها هو اقبال العبد على الله بكليته، فكما انه لا ينبغي له ان يصرف وجهه عن قبلة الله يمينا وشمالا، فكذلك لا ينبغي له ان يصرف قلبه عن ربه الى غيره. وسر الصلاة اور نماز کا راز، سیکرٹ، وروحها اور اس کی روح، وَلُبُّهَا اور اس کا مغز، اس کا خلاصہ کیا ہے، نماز اصل میں کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے. ہوا اقبال العبد علی اللہ، بندے کا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو جانا، بکلیتہ اپنے مکمل وجود کے ساتھ، کل کا کل، پورے کا پورا، دل، روح، جسم، سارے کا سارا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کا بندہ بن جائے. فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَصْرِفَ وَجْهَهُ عَن قِبْلَةِ اللَّهِ يَمِينًا وَشِمَالًا، پھر جیسا کہ اس کے لیے جائز نہیں، ان یصرف کہ پھیرے، گھمائے، وجہہ اپنے چہرے کو، ان قبلۃ اللہ اللہ کے قبلے سے، یمینا و شمالا دائیں اور بائیں. فکذالک تو اسی طرح، لا ینبغی لہ اس کے لیے یہ جائز نہیں، درست نہیں، ان یصرف قلبہ عن ربہ الی غیرہ کہ وہ اپنے دل کو اپنے رب سے ہٹا کر، پھیر کر کسی اور کی طرف متوجہ کرے. یعنی جیسے نماز میں ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اور پھر ہم اس حال میں دائیں اور بائیں سر نہیں گھماتے، حتیٰ کہ نگاہیں بھی نہیں گھماتے، ہماری پوری توجہ ایک جگہ پر ہوتی نہیں، اپنے سجدے کے مقام پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری عاجزی کے ساتھ فوکس کرتے ہوئے. تو ظاہری بدن جو ہے وہ ایک رخ میں اپنے آپ کو گاڑے ہوئے ہے، تو انسان کا جو داخل ہے، باطن ہے، اس سے بھی پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. تو اصل نماز کیا ہے؟ جس میں ظاہر اور باطن دونوں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوں. فَالْكَعْبَةُ الَّتِي هِيَ بَيْتُ اللَّهِ قِبْلَةُ وَجْهِهِ وَبَدَنِهِ، تو کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہ قبلۃ وجہہ اس کے چہرے کا قبلہ ہے، وبدنہ اور اس کے بدن کا. وَرَبُّ الْبَيْتِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ قِبْلَةُ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ، اور رب اس گھر کا تبارک و تعالی وہ مومن کے دل اور اس کی روح کا قبلہ ہے. یعنی جسم تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرتا ہے، رخ کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، جیسے پہلے وہ کہا کرتے تھے منہ طرف خانے کعبے کے. تو انسان کا دل اور روح وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، وہ اس کے قلب اور روح کا قبلہ بن جاتا ہے. وَعَلَى حَسْبِ إِقْبَالِ الْعَبْدِ عَلَى اللَّهِ فِي صَلَاتِهِ يَكُونُ إِقْبَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور بندے کی توجہ کے مطابق جو وہ اللہ کی طرف کرتا ہے اپنی نماز میں، اللہ بھی اس بندے کی طرف اتنا ہی متوجہ ہوتا ہے. یعنی جس قدر بندہ اپنی نماز میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اتنا
اتنا ہی پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی طرف توجہ دیتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اور جب بندہ اعراض برتتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، دھیان کسی اور چیز کی طرف کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض برتتا ہے، اس کی بھی توجہ پھر اس کی طرف نہیں رہتی۔ وَالْإِقْبَالُ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثُ منازل، نماز میں توجہ جو ہے یا متوجہ ہونا، اس کے 3 منزلیں یا 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، اقبال علی قلبہ فیحفظہ من الوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاتہ او المنقصة لہ۔ اقبال علی قلبہ، اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا، دل پر نگاہ رکھنا۔ فیحفظہ، تو انسان حفاظت کرتا ہے اس کی، من الوساوس، وسوسوں سے، والخطرات، اور خیالات سے، المبطلۃ، باطل قسم کے، لثواب صلاتہ او المنقصۃ لہ، یعنی وہ وسوسے اور وہ خیالات اور وہ باتیں جو اس کی نماز کے ثواب کو کم کرتی ہیں یا باطل کر دیتی ہیں، ثواب کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہیں، ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، وَإِقْبَالٌ عَلَى اللَّهِ بِمُرَاقَبَتِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ، اور اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف مراقبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو۔ یعنی انسان اللہ تعالی کی طرف اس طرح متوجہ ہو، اپنی نگرانی کرتے ہوئے، گویا کہ وہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے، یعنی محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اور نمبر 3، وَإِقْبَالٌ عَلَى مَعْنِي كَلَامِهِ وَتَفَاصِيلِ عُبُودِيَّتِهِ الصَّلَاةِ لِيُعْطِيَهَا حَقَّهَا۔ وَإِقْبَالٌ، اور متوجہ ہونا، عَلَى مَعَانِي كَلَامِهِ، اس کے کلام کے معنی کی طرف، وَتَفَاصِيلِ عُبُودِيَّتِ الصَّلَاةِ، اور نماز کی عبودیت کی تفاصیل پر توجہ رکھتے ہوئے، لیوتیہا حقہا، تاکہ وہ ان کا حق ادا کر سکے۔ یعنی تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں ترجمے پر غور کرے اور یہ سوچے کہ میں اب کھڑا ہوں اللہ کے حضور میں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، اور مجھے ہر جگہ جیسے حکم ملا ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے اور سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ فَبِاسْتِكْمَالِ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ تَكُونُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ حَقًّا وَيَكُونُ إِقْبَالُ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ بِحَسْبِ ذَلِكَ۔ ان سب مراتب کے مکمل ہونے سے، یہ جو 3 مراتب ہیں، ان کے مکمل ہونے سے تَكُونُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ حَقًّا، حقیقی معنوں میں نماز قائم ہوتی ہے۔ وَيَكُونُ إِقْبَالُ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ بِحَسْبِ ذَلِكَ، اور اسی کے مطابق پھر اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا انْتَصَبَ الْعَبْدُ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِقْبَالُهُ عَلَى قَيُّومِيَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ، پھر جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے جم کر، فَإِقْبَالُهُ، تو اس کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ عَلَى قَيُّومِيَّتِهِ، اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے پر، وَعَظَمَتِهِ، اور اس کی عظمت کی طرف۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ اصل میں نماز کی روح ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں احسان کا ایک کانسیپٹ ہے، جو حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق العباد میں بھی ہے۔ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں احسان کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، اس طرح کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ یاد رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔